کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اس کا پہلا باب یوحنا عارف کا مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جو ان کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ 7 کلیسیاؤں کے نام سلام۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ مسیح کی ایک رویا۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ افسس کی کلیسیا کو پیغام۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو
اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول وہ آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ پرگمن کی کلیسیا کو پیغام، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت کرتا ہے۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نہ واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکناچور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب۔ سردیس کی کلیسیا کو پیغام، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ
میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ فلدلفیا کی کلیسیا کو پیغام، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم۔ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب۔ آسمان پر حمد و ستائش۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگ کے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ فوراً میں روح میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے،
اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ تمار اور برا، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لیے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان پر زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ مہریں۔ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی
تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا، اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ اسرائیل کے 1,44,000 افراد۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ بے شمار بھیڑ۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اسی کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو
पहुंच देगा। आमीन और आमीन। नाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकाशवा की किताब, उसका 8वां बाब, 7वीं मोहर। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई, और भौंचाल आया। नरसिंगे और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई, और तिहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया, और तिहाई समंदर खून हो गया, और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा, और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है, और तिहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया, और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने निगाह की तो आसमान के बीच में से एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा, और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहरें नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे दूर भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपयून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से
جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 3/4 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے، انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے۔ اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 10واں باب، فرشتہ اور چھوٹی سی کتاب۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دہاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جاؤ اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا لے اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا، وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب، 2 گواہ۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھاگڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ایک بڑا بونچال آ گیا،
اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ 7واں نرسنگا۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 2400 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، عورت اور اژدہا۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساس سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 13واں باب، 2 حیوان۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا۔ اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا
زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو اس نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے مادے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب، برہ اور اس کے لوگ۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید دیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید دیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہیں۔ 3 فرشتے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے، بے شک
کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ فصل کی کٹائی۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ اور جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا، اس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 15واں۔ آخری آفتیں لیے ہوئے فرشتے۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا، جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے: اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سیندہ باندھے ہوئے مقدس سے نکلے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی، کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 16واں باب۔ خدا کے قہر کے پیالے۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا، اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا: اے قدوس جو ہے اور جو تھا، وہ عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور 6 نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے، اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی،
یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادمت خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے، اور ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک بڑا بونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بونچال کبھی نہ آیا تھا، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے، اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 17، بدنام زمانہ کسبی۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا۔ اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی، اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اور اس حیوان کو دے دیں گے اور برہ سے لڑیں گے، اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں گے۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب، بابل کا گرنا۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا
بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی، اس لیے کہ اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا، اور وہ مال یہ ہے سونا چاندی جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمے اور کرمزئی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالے اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں۔ اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر بابل جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزئی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے، اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس، بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گئے۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لیا ہے۔ پھر ایک زوراور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا، اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں سنائی نہ دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ دوسری بار انہوں نے ہیلیلویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور 2400 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر
خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہاللویا۔ برا کی شادی کی دعوت۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ اور ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی رازبازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ سفید گھوڑے کا سوار۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے اس کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، 1000 سالہ بادشاہی۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ شیطان کی شکست۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا،
ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آخری عدالت۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21واں باب۔ نیا آسمان اور نئی زمین۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے، نیا یروشلم۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا، وہ 144 ہاتھ نکلی۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی،
चौथी जमुरत की, पांचवीं अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजा की, नवीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदिस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदिस है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान व शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान व शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकाशफा की किताब, उसका 22वां और आखिरी बाब। फिर उसने मुझे बिलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। यसु मसीह की आमद सानी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनांचे खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो राजबाज है वो राजबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। इख्तितामिया। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। आए खुदावंद यस्सु आ। खुदावंद यस्सु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन, आमीन और आमीन।